وہاں کیا بات ہے ماہ رمضان کی کہ 21 حروف کی نسبت سے روزہ نہ توڑنے والی چیزوں کے متعلق 21 پیرے۔ نمبر 1، بھول کر کھایا پیا یا جمع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ یعنی اگر بھول کر کھایا، بھول کر پیا، بھول کر جمع کیا اور اسے یاد نہیں کہ یہ روزے سے ہے، اسے یاد نہ ہو، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ کون سے افعال؟ افعال یعنی فعل۔ کون سے فعل؟ ہاں، اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا، اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، ہے نا۔ لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ اب کسے یاد دلانا ہے، کسے نہیں یاد دلانا ہے، اس کے مسائل سیکھ لیتے ہیں۔ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں جوان کو دیکھیں تو یاد دلا دیں، اور بوڑھے کو دیکھیں تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، یعنی اکثریت کے اعتبار سے جو حکم ہوتا ہے وہ لکھ دیا گیا، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور۔ چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت اور ضعف یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے۔ لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ تو یہاں بوڑھے اور جوان سے مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ جو کمزور ہو اس کو اگر کھاتا ہوا دیکھیں اور آپ کو معلوم ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہے کمزور اور یہ میرے سامنے کھا پی رہا ہے اور یہ بھول کر کے کھا رہا ہے، اور اگر اسے یاد دلا دیں گے تو یہ کھانا روک دے گا، اور کھانا اگر روک دے گا تو یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا یہ جو عبادتیں کر رہا ہے یہ درست طریقے سے ادا نہیں کر پائے گا، تو اسے کیا کرا جائے؟ کھانے دیا جائے، اس میں بندے کی پکڑ نہیں۔ لیکن اگر اتنا طاقتور ہے چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو کہ وہ اگر نہیں کھائے گا پیے گا تو بخوبی اپنی عبادتوں کو جو روزہ ہے نمازیں ہیں بآسانی ادا کر دے گا، تو اسے یاد دلانا واجب ہے، اور اگر اس کنڈیشن کے باوجود اگر کوئی یاد نہیں دلاتا ہے تو یاد نہیں دلانے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ یاد دلانا واجب قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 3، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ غبار آٹے کا ہو جو چکی پیسنے یا آٹا چھاننے سے اڑتا ہے، یا غلے کا غبار ہو، یا ہوا سے خاک اڑی، یا جانوروں کے کھر یا ٹاپ سے جو دھول اڑتی ہے۔
اگر یہ اڑ کر کے حلق میں چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہ اس کی مطلب اس کا دخل نہیں ہے اس عمل پہ بندے کا نا۔ نمبر 5، اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر لوبان یا اگر بتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ یہ قصداً جان بوجھ کر قریب جا کر کے کر رہا ہے۔ نمبر 6، بھری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھری سینگی کیا چیز ہے؟ بھری سینگی جو ہوتی ہے یہ درد کے علاج کا ایک خاص طریقہ ہے، جس میں سوراخ کیا ہوا سینگ درد کی جگہ رکھ کر منہ کے ذریعے جسم کی گرمی کھینچتے ہیں، اسے بھری سینگی کہا جاتا ہے۔ ایک سینگ ہو، اس میں سوراخ ہو، جس جگہ درد ہو رہا اسے رکھ کے اور اسے منہ سے اس کی گرمی کو کھینچتے ہیں، باڈی کی اس حصے کی، جس کی بنا پر اس کے درد میں آرام ہوتا ہے۔ تو یہ گرمی کو جو کھینچا جاتا ہے، اس سے بھری سینگی لگوائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، غسل کیا اور پانی کی خنکی یعنی کہ ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 8، کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب ہوتا یہ معاشرے میں ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ جب وضو کر کے اٹھتے ہیں تو جان بوجھ کے عجیب عجیب حرکت کر کے اور بہت زیادہ تھوک نکالتے ہیں، زبردستی تھوک نکالتے ہیں، کہ یعنی اپنے آپ علم نہ ہونے کی بنا پر اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں اور اپنا منہ ترنت سکھا ڈالتے ہیں۔ اتنا تھوکنے کی حاجت تھوڑی نا ہے، پانی کی تری ختم ہو گئی، ہو گیا کام۔ ٹھنڈک تو اس کی احساس ہو بھی کرے گی نا کچھ دیر تک، اس سے روزے میں فرق تھوڑی نہ پڑنا ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا اس سے آپ کا۔ اور اگر اتنی احتیاط ہے تھوکنے کے بجائے کپڑا لے کے منہ کے اندر ڈال کے پہنچ لیں، اور کیا ہے، زیادہ احتیاط لگتی ہے، ایک نیا طریقہ پیدا کر دیں گے۔ ایسا نہ کریں، ہے نا، ایسا کرنے سے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے بندہ، مشقت میں ڈالتا ہے۔ نمبر 9، دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوا کوٹ رہے تھے، کچھ نہ کچھ اثرات اس کے اڑتے ہیں، اب یہ اڑ رہے ہیں جو حلق میں جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی روزہ نہ ٹوٹا، کان کے اندر، ہے نا۔ تنکے سے کان کھجایا اور اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 12، دانت یا منہ میں خفیف یعنی کہ معمولی چیز بے معلوم سی، یعنی پتہ نہیں چل رہی، ایسی معمولی سی چیز جو ہے دانتوں میں یعنی منہ میں رہ گئی، کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 13،
دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 14، مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر نگلی تو چلا گیا۔ اگر مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ جائے گا، لیکن اگر اسے جان بوجھ کے نگل جائے گا تو روزہ چلا جائے گا۔ نمبر 15، بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا۔ اگر منہ میں کا لقمہ جو نوالا یا پانی منہ میں ہے اسے اگر نگل جائے تو روزہ جاتا رہا، اس کنڈیشن میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ میں ہے نوالا یا پانی اور یاد آ گیا اور یاد آنے کے بعد اس سے نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 16، صبح صادق سے پہلے کھا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ اپنے ایک رواج ہے، معلوم کیا کہتے ہیں، ابھی تو اعلان ہوا، ابھی 5 منٹ اور باقی ہے۔ اچھا، ایک بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ علماء اہل سنت جو بڑے بڑے علم داں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں صلاحیت عطا کرتا ہے، تو وہ لوگ یہ جو ہے نظام الاوقات یعنی وقت ٹائم ٹیبل اسے لکھتے ہیں، اس کو نکال کے موقع کے حساب سے وقت کے اعتبار سے نکال کے سے لکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کی پرنٹ کر کے آج کل مسجدوں میں لگا ہوا ہے۔ تو ان کی تحقیق پر گویا ایک طریقے سے اعتراض ہو گیا کہ بندے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی تو 5 منٹ باقی ہے، انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ ٹائم ختم ہو گیا، بندے کیا کہہ رہے ہیں ابھی 5 منٹ باقی ہے۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسری چیز یہ کہ گویا آپ یہ بات کو سوچیں کہ مسجد کے باہر جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جھوٹ بولنا حرام، ناجائز، گناہ، جہنم میں لے جانے والا کام۔ اب گھر کے اندر جھوٹ بولا تو جھوٹ ہے، باہر بولا تو، مدرسے میں بولا تو، اور مسجد میں بولا تو، بغیر روزے کے بولا تو، اور روزے کی حالت میں بولا تو جھوٹ ہی رہے گا نا۔ اور مسجد میں بولا تو اور زیادہ سخت کہ اللہ کے گھر میں موجود رہ کر کے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اب جو ہے جتنی مساجد ہیں وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ابھی سحری کا وقت ہے، تو گویا ساروں کو یہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے جتنوں نے اعلان کیا۔ گویا یہ بول نہیں رہا کہ یہ سارے جھوٹے ہیں، لیکن اس بات سے گویا یہ ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ یہ بول رہا ہو کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں مسجدوں سے، وہ سارے اعلان کر رہے ہیں ٹائم ختم ہو گیا، اور یہ بندہ کہہ رہا نہیں ابھی 5 منٹ باقی ہے۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ایک دم لاسٹ ٹائم پہ کھانا، سحری آخری وقت میں کرنا سنت ہے، یہ نہیں کہ بس 1 منٹ باقی جب کھانا پینا سنت ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ عذر تھا، لیٹ نیند کھلی، کچھ نہ کچھ اگر 1 منٹ بھی باقی ہے تو کچھ پانی پی لیے یا ایک کھجور کھا کے، تاکہ سحری والی سنت پہ عمل ہو جائے۔ اب ضروری تھوڑی کہ ہمیں ایک روٹی ہی کھانی ہے یا ایک بریڈ ہی کھانی ہے، تو اس طرح سے تھوڑا معاملات پہ پرہیز کریں۔ نمبر 17، غیبت کی تو روزہ نہ گیا، اگرچہ غیبت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث پاک میں فرمایا غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، تو غیبت کرنا نہیں چاہیے، یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت اگر کر دیا تو روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 18، جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں صبح کی
ناپاکی کی حالت میں صبح کی، یعنی ایسے ہی رات بھر رہا ناپاک رہا، صبح ہو گئی لیکن یہ ناپاک رہا، بلکہ اگرچہ سارے دن جنوب یعنی کہ بے غسلہ رہا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ یہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھے اور ناپاک ہی رہے پورا روزہ کر لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اتنی دیر تک قصدن جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے گناہ اور حرام ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا جس گھر میں جنوب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یعنی جس گھر میں ایسا شخص ہو جس کے اوپر غسل فرض ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، جب تک وہ ناپاکی کی حالت میں گھر میں رہے گا تب تک اللہ پاک کے فرشتے جو رحمت کے ہیں وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 19، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوکے کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ تل سمجھتے ہیں نا؟ ہاں۔ نمبر 20، تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گئے تو روزہ نہ گیا۔ نمبر 21، اسی طرح ناک میں ریٹھ جمع ہو گئی، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں جاتا۔ جیسے مان لے بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور روزے سے ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کے جو ہے ریٹھ یہاں سردی کی بنا پر اکثر ایسا ہوتا ہے ریڑھ جمع ہو گئی، اب بندے جیسا ذرا بھی سانس لیا تو وہ ہلکے سے نیچے اتر جاتی ہے، تو یہ جو اتر گئی اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ باہر سے کوئی چیز اندر نہیں گئی ہے نا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ پاک کے کرم سے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم نے جو ہے ان مسائل کو سیکھنے کی کوشش کی۔